إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف، توصیف، کبریائی، بڑھائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ خود اپنی کتاب مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنی بابت اپنے بندوں سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی پیروی، اتباع، فرما برداری اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد واضح کر دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے تم اسے لے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں روکے، رکنے کو کہیں، منع کر دیں، تم اس چیز سے رک جاؤ۔ حاضرین گرامی، آنے والا جو کل کا دن ہے ایک عظیم دن ہے، ایک عظیم شے ہے اور خیر و برکت والا دن ہے، میرے اور آپ کے لیے فرحت والا دن ہے، اور من جانب اللہ کے بتائے ہوئے اعمال میں سے ایک عمل کل کیا جانے والا ہے جسے ہم قربانی عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک عظیم باپ کی جانثاری ہے اور ایک عظیم بیٹے کی فرما برداری ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو میں اور آپ کبھی پڑھ نہیں سکتے۔ یہ ایک ایسا آزمایا ہوا ہے کہ جس میں میں اور آپ کبھی ہمت ہی نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا عمل کل ہونے والا ہے۔ حاضرین گرامی، عید الاضحیٰ یا قربانی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دی ہوئی آزمائش ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، پھر اسی پر عمل کرتے ہوئے آج تک یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ آج تک یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کریں، جانوروں کو ذبح کریں۔ اور یہ جانوروں کو ذبح کرنا یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بس اپنے عمل کو ثابت کرنا ہے، حالانکہ اس کا گوشت یا اس کا خون اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتا۔ اس کا خون ہمارے ہاں ہی بہہ جاتا ہے اور اس کا گوشت
ہم لوگ ہی کھا لیتے ہیں۔ بس اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری میں کہاں تک، کس قدر اور کیسے عمل کرتے ہیں، اللہ ہم سے یہی جاننا چاہتا ہے۔ لہذا اس باب میں سب سے پہلی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں اذا رأیتم ہلال ذو الحجہ، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّي، اور تم میں سے کوئی یہ ارادہ کر لے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی دینے والا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ، وہ اپنے بال نہ کاٹے، وَأَظْفَارِهِ، اور اپنے ناخن نہ کاٹے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے۔ یہ سب سے پہلا حکم ہے۔ جو شخص، جو بندہ قربانی کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ قربانی دے، تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے تو بال، ناخن اور دیگر بال کاٹنے سے رک جائے، دیگر بال کاٹنے سے رک جائے۔ یہ سب سے پہلا حکم ہے۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے ایک اور چیز، جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، جو قربانی نہیں دے سکتا، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے بال، ناخن کاٹنے سے رک جائے، اور جو ہی عید کی نماز وہ ادا کر لے تو اس کے بعد وہ اپنے بال، ناخن، بغل کے بال اور زیر ناف کے بال کاٹ لے۔ یہ اس کی طرف سے پوری کی پوری قربانی ہے۔ سب سے پہلے جو مفلس ہے، جو قربانی نہیں دے سکتا، اس کے لیے یہ بات جان لینی ضروری ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ سنت ہے، یہ جو قربانی ہے یہ سنت ہے، کیونکہ عظیم اشخاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو خلیفہ ہیں۔ ان کی عظیم زندگی، ان کی پاکیزہ زندگی میرے اور آپ کے سامنے ہے، ان کی سیرت کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ لہذا اسی طریقے سے معرفت السنن حدیث کی ایک کتاب ہے جس کے اندر ان کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس استطاعت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قربانی کریں، تو وہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ اب اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھے، جس کے پاس جانور خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے یہ عمل ضروری ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال، ناخن، دیگر بال کاٹنے سے رک جائے، اور جو ہی عید کی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد وہ اپنے بال، ناخن کاٹ لے، تو یہ اس کی طرف سے پوری قربانی ہے، یہ پوری قربانی ہے۔ اور یاد رکھیں، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو قربانی کرنا ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں، ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے اور پھر بھی وہ قربانی سے رک رہا ہے، تو یہ سراسر عظیم جرم ہے، عظیم جرم ہے، اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی کرنا ہے اور احکام الہی پر عمل نہ کرنا ہے۔ لہذا جس کے پاس استطاعت ہے اس کے بارے میں آیا ہے کہ من کان لہ سعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہے اور اس کے باوجود بھی ولم یضحی، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے، تو وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ جو استطاعت رکھے، جانور خرید سکتا ہے، جانور ذبح کر سکتا ہے، اس کے پاس مکمل استطاعت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نو شعوری باتیں کرے، یہ کہے کہ بھئی یہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے کہ یہ پیسے کسی اور کام میں لگائے جائے، کسی کا ہاسپٹل میں علاج کرا دیا جائے، ان پیسوں کے ذریعے سے کسی کی امداد کر دی جائے، کوئی غیر مستطیع ہے، گھر نہیں چلا سک رہا، مفلس ہے، تو اس کے لیے یہ پیسے دے دیے جائے۔ یہ جو غیر شعوری باتیں ہیں، ان باتوں میں آ کر
وہ اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی نہیں کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فلا یقربن مصلانا، وہ مسلمانوں کے مصلے کے قریب یعنی عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے، عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جرأت ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر استطاعت ہونے کے باوجود بھی آپ کو جانور نہ ملے، آپ کو جانور نہ ملے تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سوال کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں جانور ڈھونڈنے نکلوں اور مجھے مادہ جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کے علاوہ کوئی اور جانور نہ ملے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا، انہیں فرمایا کہ تم قربانی کرنے سے رک جاؤ، ہاں لیکن تم اپنے بال، ناخن اور زیر ناف کے بال، بغل کے بال نکال لو، مونچھیں منڈوا لو، یہ تمہاری طرف سے پوری قربانی ہوگی، یہ تمہاری طرف سے پوری قربانی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ دو دانتوں والا جو جانور ہے اسی جانور کو ذبح کرو، الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، اگر دوندا جانور اگر نہ ملے تو بکری اور بھیڑ کی جو قسم ہے، نسل ہے، اس میں سے ایک سالہ جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں، جانور نہ ملنے کی صورت میں۔ قربانی کے لیے ضروری ہے، اہم ہے کہ آپ دوندا جانور، دو دانتوں والا جانور جو ہے اسی کو ذبح کرے، اگر ایسا جانور نہ ملے تو بکری اور بھیڑ کی جو نسل ہے اس میں سے جزع یعنی ایک سالہ جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں، آپ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن مادہ جانور ذبح نہیں کرنا ہے۔ جو دودھ دینے والے جانور ہیں اس کو ذبح کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں تو ان میں کون سے نقص نہ ہو تو ان کی قربانی اللہ رب العالمین کی ہاں جائز ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع لا یجوز فی الاضاحی، قربانی کے جو جانور ہیں ان میں 4 نقص نہ ہو تو وہ جانور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں۔ العورہ یعنی اندھا پن، اور اس کا اندھا پن بالکل واضح ہو، اور اسی طریقے سے ایک دم لاغر بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، دکھنے میں آ رہی ہو، تو ایسا جانور بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذبح نہیں کرنا ہے۔ اور لنگڑا پن، جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو تو ایسی جانور کی قربانی بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے کمزور لاغر جانور، دبلا پتلا، جس کے ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہو، ایسا جانور بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی نہیں کرنا ہے۔ یہ جو نقوص ہیں، یہ جو نقصانات ہیں جو جانور کے اندر پائے جاتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سینگ کٹے ہوئے اور کان کٹے ہوئے جانور کی بھی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں دی جا سکتی۔ سینگ کٹے ہوئے، جس کا سینگ آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، کان کٹے ہوئے جس کا کان آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ آج کل کیا ہے، جانوروں کو گننے کے لیے یا پہچان کے لیے یا سرٹیفکیٹ کے لیے ان کے کانوں میں ایک بیچ لگایا جا رہا ہے، چھید کے ذریعے سے، سوراخ کے ذریعے سے، تو ایسا جانور کوئی مضر نہیں ہے، کوئی مضر جانور نہیں ہے۔ ایسا جانور یہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، بلکہ ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن
یہ دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ اس کا کان آدھے سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو۔ مشہور تابعی امام سعید ابن المسیب نے فرمایا ایسا جانور جس کا سنگ آدھے سے زیادہ یا اس کا کان آدھے سے زیادہ ہو، کٹا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسئلے میں اختلاف ہے لیکن جمہور اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ ایسا جانور ذبح نہ کیا جائے جس کا سنگ آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، جس کا کان آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔ اور اسی طریقے سے چھٹا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی کو حکم دیا کہ قربانی کا جو گوشت ہے اور کھالے ہیں اور جو جھولے ہیں یہ لوگوں میں بانٹی جانے والی چیزیں ہیں، اسے بطور اجرت قصاب کو نہیں دیا جا سکتا۔ بطور اجرت قصاب کو یہ چیزیں نہیں دی جا سکتی۔ یہ موٹے موٹے مسئلے ہیں، انہیں سمجھنا، ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں، جو جانور کی جو کھال ہے وہ بھی قصاب کے حوالے کر دی جاتی ہے، وہ بھی قصاب کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اسے یا تو کھا لیں یا تو بانٹ دیں، اور اس کی جو کھال ہے اسے بیچا نہیں جا سکتا یا پھر بطور اجرت کو قصاب کو نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اسے بھی تقسیم کر دینا ہے، للہ فی اللہ، اللہ کی راہ میں دے دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے آٹھواں مسئلہ کہ جانور کے اندر کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، ایک جانور کے اندر کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ والے سال 7 آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ اور ایک گائے ذبح کی۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر آیا کہ ہم سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کا وقت آیا تو ہم نے ایک اونٹ میں 10 لوگوں کو جمع کیا، ایک اونٹ میں 10 لوگوں کو جمع کیا۔ ان 2 حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر گائے ہے تو گائے کے اندر صرف 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، اور اگر اونٹ ہے تو اس میں 10 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، جمع ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سیدنا ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس کے اندر آیا ہے کہ ایک گھر کی طرف سے اگر ایک بکری ذبح کر دی جائے تو وہ بھی سارے گھر کے لیے کافی ہے۔ ایک گھر کی طرف سے ایک بکری بھی ذبح کر دی جائے تو وہ بھی سارے گھر کی طرف سے کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز عید کے بعد ہی قربانی کرنی چاہیے، نماز عید کے بعد ہی قربانی کرنی چاہیے۔ عید الاضحیٰ کا دن آئے آدمی بغیر نماز کے قربانی کر دے تو ایسے قربانی کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی قربانی نہیں ہے، وہ بالکل عام ذبیحہ ہے، وہ بالکل عام ذبیحہ ہے۔ مسئلہ ایسا ہی دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ ایک شخص نے قربانی کر دی نماز عید سے پہلے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ درپیش ہوا، سامنے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ دوبارہ قربانی کرو، کیونکہ جو تمہاری عید کی نماز سے پہلے والی قربانی تھی وہ بالکل عام قربانی تھی۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ ان دنوں زیادہ اچھلا کرتا ہے، وہ یہ کہ میت کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ جو روایت ہے سنن ابی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ کے اندر یہ روایت ملتی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان روایات کے راوی ہے شریک القاضی اور حکم بن عتیبہ، یہ دونوں کے دونوں راوی جو ہیں مدلس ہیں، لہذا اس سے واضح ہو گیا کہ میت کی جانب سے خصوصی طور پر قربانی نہیں دی جا سکتی، میت کی جانب سے خصوصی طور پر قربانی نہیں دی جا سکتی کہ ان کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہاں لیکن وہ عام صدقے میں شامل ہو جاتا ہے، وہ عام صدقے کے اندر
شامل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 13واں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کہاں کی جائے، قربانی کی جگہ جو ہے، جانور کو جو ذبح کیا جانا ہے وہ کہاں کیا جائے۔ تو اس میں واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں بھی قربانی کرتے تھے، مصلی کے قریب بھی قربانی کرتے تھے، اور گھر پر بھی قربانی کرتے تھے۔ تو لہذا یہ دو مقامات ہیں جہاں پر ہم قربانی کر سکتے ہیں، یا پھر ایسی جگہ جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور وہ جگہ ایسی نہ ہو کہ وہاں پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو ویسی جگہ پر قربانی نہیں ہوتی۔ جہاں پر پہلے ہی سے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہاں لے جا کر جانور کو ذبح کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سخت خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر بطور زیارت یا بطور گشت بھی جانے سے منع فرمایا، بطور زیارت یا بطور گشت بھی جانے سے منع فرمایا ہے۔ تو قربانی کرنا تو کجا، قربانی کرنا تو کجا۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی جانب سے گایوں کو ذبح کیا کرتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اور اسی طریقے سے کون قربانی کرے تو بہتر ہے، کون قربانی کرے، جانور ذبح کرے تو بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب قربانی ہوا کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جانور کو ذبح کرتے تھے۔ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو لٹاتے تو اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے ذبح کرتے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیتے کہ چھری کو خوب تیز کیا جائے، ایسے منڈ چھری وغیرہ سے ذبح نہ کیا جائے، ایسے نہ کرے کہ جس سے جانور کو تکلیف پہنچے، ایسے نہ کرے کہ جس سے جانور کو تکلیف پہنچے۔ لہذا ذبح کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ جو ذبح کرنے کے جو اسلحے ہوتے تھے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب دیکھا کرتے تھے، خوب دیکھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آدمی اپنی استطاعت کے مطابق جتنے جانور وہ ذبح کر سکتا ہے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے ذبح کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ ذبح کرنے جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر تسمیہ اور تکبیر یہ کہنی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی کی جو دعا ہے اللہم منک ولک اللہم تقبل منی، یہ پڑھتے ہوئے جانور کو ذبح کرے۔ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل منی، یہ دعا پڑھتے ہوئے جانور کو ذبح کرے۔ اب ایسا جانور جس کے اندر حصے ہیں تو اللہم تقبل من فلان بن فلان بن فلان وہاں پر نام واضح کیے جا سکتے ہیں۔ یوں تو یہ اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم جانور کی قربانی کے لیے یہ بات بیان کر سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، اللہ بڑا ہے، اللہم اے اللہ من کا، یہ جانور جو ہمارے پاس آیا ہے تیرا ہی ہے، ولک، اور ہم جو اسے ذبح کر رہے ہیں تیرے ہی لیے ذبح کر رہے ہیں، اللہم تقبل منی، اے اللہ اس جانور کی قربانی ہماری جانب سے تو قبول فرما لے۔ یہ بالکل واضح دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے جن کا دین واضح نہ ہو، جن کا دین واضح نہ ہو، یعنی جو اپنے دین کے اندر شرک و بدعات کے حامل ہے، جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سخت منع ہے، ایسے شخص کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں جائز نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایسے شخص کا ذبیحہ، ایسے واضح کرتا ہوں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بھی سجدہ کرے اور غیر اللہ کی بارگاہ میں بھی سجدہ کرے
تو ایسے شخص کا جو ذبیحہ ہے وہ مسلمانوں کے ہاں جائز نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے ہاں جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ سب سے زیادہ آتا ہے ان دنوں میں کہ قربانی کا جو گوشت ہے اسے کیا کرے، قربانی کا جو گوشت ہے اس کا کیا کیا جائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کے ان دنوں میں گوشت کے 3 حصے بنا لیتے ہیں، ایک ہمارے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ اس قسم کی کوئی تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ یا تو پورا کا پورا بانٹ دیں، یا پورا کا پورا رکھ لیں، یا دعوت کر کے اپنے مہمانوں کو کھلا دیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے اس قربانی کے گوشت کے اندر جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 دن تک اپنے گھروں کے اندر قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، لیکن بعد میں فتدخروا کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، لہذا آپ سکھا کے کباب بنا کے سال بھر بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سب سے اہم جو ضروری مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں جب قربانی ہوتی ہے، اکثر ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھی گئی، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے کہ ہم جب دیتے ہیں تو دل چرا کے دیتے ہیں، دل کھول کے نہیں دیتے، دل چرا کے دیتے ہیں۔ یہ مسائل نہیں ہونے چاہیے۔ حالانکہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے، سب سے پہلے تو اس کا حق یہ ہے کہ یہ ایسے گھروں میں پہنچے جہاں پر قربانی نہیں ہوتی۔ جن کے گھروں میں قربانی ہوتی ہے انہیں گوشت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں گوشت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ایسے گھر ڈھونڈیے، ایسے گھر تلاش کیجئے جن کے گھر قربانی نہ ہوئی ہو، یہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف یہی جھگڑے چلتے، تایا کے پاس سے خالی 1 ہڈی آئی تھی، ان کے پاس سے 4 ہڈیوں کے بیچ میں 2 بوٹیاں رکھ کے دے دیے تھے، یہ جھگڑے ہمارے پاس چلتے۔ یہ نہیں ہے بھائی، قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ بقیہ وہ جو گوشت ہے، اس گوشت کو غربا و مساکین جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی ان کے گھر تک وہ گوشت پہنچایا جائے۔ اپنے خاص چچا کو، خاص تایا کو جن کے گھر میں 2 بیل کٹ گئے، ان کے ہاں گوشت پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات کو سمجھیے، یہ ضروری اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ان کے پاس بھر بھر کے گوشت موجود ہے، کیونکہ ان کے ہاں قربانی ہوئی ہے۔ گوشت ایسے گھر میں پہنچائیے جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی۔ اور اسی طریقے سے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اپنا سر منڈوانا یہ بھی جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ آپ مدینہ طیبہ میں عید کی نماز پڑھ لیتے، جانور ذبح کر لیتے تو اپنا سر بھی منڈوا لیتے، اپنا سر بھی منڈوا لیتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آدمی حج پر نہیں ہے اور وہ اپنی قربانی کر لے اور وہ سر منڈوا لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، ضروری نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے جانور میں ایک کانی اونٹنی دیکھی تو فرمایا کہ اگر یہ خریدنے کے بعد کانی ہوئی ہے تو اسے ذبح کیا جا سکتا ہے، اگر خریدنے سے پہلے ہی یہ نقص اس کے اندر موجود تھا تو اسے ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قربانی کے لیے جانور خریدنے جائیں اور وہ جانور ہٹا کٹا مضبوط ہو، اسے کوئی زخم نہ ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور آپ جانور خرید کر لائیں اس کے بعد اسے یہ تکلیف پہنچے، تو ایسے مسئلے میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ویسے جانور کی کیا ہے، قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی احتیاط ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث کے جس کے اندر جو نقصان بیان کیے گئے ہیں ان سے بچنا ہی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے منکرین قربانی کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ متواتر احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ سنت ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ حدیثوں کا انکار کرنے والا ہے،
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جرم کرنے کا مرتکب ہوا ہے وہ۔ اور اسی طریقے سے عید کی نماز کے اندر جو ہے عید الاضحیٰ کے دن دیری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ماحول بن چکا ہے، یہ جو عید کی نماز ہے قریب الوقت میں پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، سکون سے سو کے کر کے اٹھ کے 10 ساڑھے 10 بجے کیا ہے تیار ہو کے عید کی نماز پڑھ کے پھر 12 بجے واپس آتے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا یہ کرتا تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی مصلی کی جانب صحابہ نکل جایا کرتے تھے، پھر پہلے نماز پڑھ کے واپس آ کر پہلے قربانی کر لیا کرتے تھے۔ یہی احوط عمل ہے، یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ضروری ہے۔ آخری بیان کہ جن کے ہاں قربانی کی استطاعت نہ ہو وہ بال، ناخن، مونچھ منڈوانا اور بغل کے بال کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنے سے رک جائیں، اور جب عید کی نماز پڑھ لیں تو یہ بال کٹوا لیں تو ان کی جانب سے پوری قربانی کا ثواب انہیں مل جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان الدین یسر، بے شک ہمارا جو دین ہے بالکل آسان ہے۔ جس کے ہاں استطاعت نہیں ہے وہ اپنے بال ناخن ہی کاٹ لے تو اس کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس عید کے اندر خالص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے اعمال پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جو جانور خریدیں اسے ہماری جانب سے قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو خالص رکھے، کوئی فخریہ چیز نہ ہو، کوئی فخریہ چیز نہ ہو۔ آج سب سے بڑی بری چیز یہ ہے کہ ریاکاری زیادہ ہو گئی، ریاکاری زیادہ ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے کی کمپٹیشن میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے کیا ہے پیسے زیادہ دے دیتے ہیں، موٹا ہٹا کٹا جانور خریدتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سیلفی کھینچ کے فیس بک پر، اس کے ساتھ سیلفی کھینچ کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر، انسٹاگرام پر ریلیں چلتی رہتی۔ یہ ریاکاری ہے بھائیوں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ عمل ایسا ہو کہ ایک ہاتھ سے کیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو، تو اس میں خلوص نیت معلوم ہوتی ہے، اس میں خلوص نیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ بالکل الٹا ہے، کیا کرتے ہیں ہٹا کٹا جانور لے کے آتے ہیں، ایسا مضبوط جانور، پھر اس کے اوپر کیا ہے 5-6 خصابوں کو جو ہے سو لگا دیتے، روڈ پہ اس کو ذبح کر کے لوگوں کو بتاتے دیکھو اب جانور دیکھو کیسا ذبح کر رہے ہیں۔ یہ پوری کی پوری ریاکاری ہے، یہ پوری کی پوری ریاکاری ہے۔ ایسا عمل اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جس چیز کے آنے سے تمہارے لیے ڈرتا ہوں فہو الریا، وہ ریاکاری ہے۔ تمہارے اندر جو یہ چیز آ جائے میں اس سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأهم وأكبر. قوموا إلى الصلاة.